ایران سے ہوتے ہوتے اپنے گھر کی طرف آ جائیں. گھر کے حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں بلوچستان کے اندر, کے پی کے اندر. ایون میں جے کے پہ بہت کنسرنڈ ہوں, مجھے لگتا ہے بہت پورلی ہینڈل کیا گیا. اس کو ابتدائی دنوں میں ہی معاملات کو سنبھال لینا چاہیے تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بیان دیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں لشکر بنانے کا کیوں کہتے ہیں, آپ کارروائی کریں, آپ کا کام ہے, آپ کو اسی کام کے لیے فوج بنائی, اسی کام کے لیے جاتی ہے. تو لشکر بنانا پاکستان میں ایک ماضی کے 25-30 سال پہ آپ دیکھیں تو ایک مستقل روایت ہے. اور وہی لشکر جو تھے بعد میں مسلح جتھے بھی بن گئے. میرا تو خیال ہے یہ کام نہ ہو تو بہتر ہے. فوج کا کام فوج کا, کوئی بھی آرمڈ ملیشیا ہونی نہیں چاہیے پاکستانی سرزمین پہ. ایک کام فوج کا ہے تو وہ فوج ہی کرے گی ہماری انشاءاللہ. کسی اور کو کیوں موقع دیں کہ یہ کام کرے وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم بھائی. مولانا صاحب کو کسی نے لشکر بنانے کے لیے نہیں کہا. انہوں کوئی نے یہ لشکر, سٹیٹمنٹ کیوں دی؟ میرے خیال میں وہ پاسٹ کے کسی ماضی قریب میں بہت سے لشکر چیز بنائے گئے کے تھے, یو نو لشکر, اٹ. آپ کے خود امن کے پی کے کمیٹیاں اندر بنی بہت تھی, تو میرے خیال میں وہ اس کی کوئی ذکر کر رہے ہوں گے. تازہ ان کو کسی نے نہیں کیا. ہماری فوج ہی لڑ رہی ہے اس وقت, اور فوج ہی اپنے شہیدوں کے لاشیں جو ہے تو اٹھا رہی ہے. مولانا صاحب پولیٹیکلی اگر فوج کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو ضرور کریں. اگر ان کو لگتا ہے کہ فوج کا کوئی کردار کہیں پر پولیٹیکلی ان کو پسند نہیں ہے اور وہ انوالو ہیں تو وہ ضرور کریں. بٹ مولانا صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کہ شہداء کی شہادت اور ان کی قربانیوں کو چند ہزار روپوں کے ساتھ منسلک کر دینا, میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب بہت بڑے آدمی ہیں, بہت زیرک اور بڑے پائے کے لیڈر ہیں, اور ان کی ایک فین فالوئنگ اپنی جماعت سے باہر دیگر جماعتوں میں بھی ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھا ہوں. میری مولانا صاحب کے ساتھ بہت محبت اور ادب اور احترام کا رشتہ ہے, بٹ when it comes to the sacrifices of the شہداء, ان کے ورثہ, پاکستان کی مٹی, ہماری فوج, تو یہاں پر مولانا صاحب میرے خیال میں شاید جوش خطابت میں کہتے کہتے کچھ اور کہنا چاہتے تھے, منہ سے یہ بات نکل گئی. اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مولانا صاحب کو اس بات کا ادراک ضرور ہوگا کہ کرنل شیر کی روح ہم سے سوال کرے گی, عزیز بھٹی کی روح ہم سے سوال کرے گی, جتنے فوجی جوان ہمارے مر چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں, جن کا وعدہ میرے رب نے اور میرے نبی نے کیا, میرے قرآن نے کیا کہ وہ قیامت کے روز انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں گے, مولانا صاحب کو اس بات کا ادراک ہوگا. ورنہ اس طرح تو پھر جتنے پولیس کے شہداء ہیں ان سب کی قربانیوں پہ ہم نے مٹی ڈال دی. سول پولیس فوج جتنے جو بھی رینجرز ہیں, پاکستان کے لیے جان جتنے دیتا ہے, صحافی اپنی ڈیوٹی تنخواہ ہی لیتے ہیں نا, چھوٹی موٹی تنخواہ ہوتی ہے, اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے مر جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, تو پھر تو یہ سارے شہداء ان کی شہادتوں پہ کوشچن مارک ہم تنخواہ نے تو ڈال سارے ہی دیا. لیتے, تنخواہ پارلیمنٹیرین بھی کے لیتے, بغیر تو کوئی کام نہیں کرتا. منسٹر بھی لیتے, پارلیمنٹیرین وزیر اعظم بھی لیتا, وزیر اعظم بھی لیتا ہے, آرمی چیف بھی لیتا ہے. آرمی چیف بھی لیتا. اور دنیا میں کیا سعودیہ میں جو فوج ہے وہ تنخواہ نہیں لیتی؟ کیا اس وقت فوج جو ہوا کرتی تھی پرانے زمانوں میں, انبیاء کرام کے زمانے میں, ان کی تنخواہ نہیں ہوا کرتی تھی؟ سب کی تنخواہ ہوا کرتی تھی. تو میرے خیال میں اس کو تنخواہ اور چند ہزار روپوں کے ساتھ جوڑ دینا یہ زیادتی ہوگی. اور میں ندیم بھائی آخری بات, آئی ایکسپیکٹ دس, میں یہ امید رکھتا ہوں کہ مولانا صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں, ان کو جس وقت اس بات کا ادراک ہوگا کہ یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے ہوتی, بھلے میرا بھائی کامران مرتضیٰ صاحب ان کی سپورٹ میں جو بھی کہتے ہیں یہ کہیں گے, لیکن مولانا صاحب اپنے الفاظ واپس لینے کی جرت بھی رکھتے ہیں. پیار ولی صاحب آپ اس کا جواب دیں گے کیونکہ انہوں نے تو اس کو جسٹیفائی کیا, میرے خیال میں وہ پیسوں والی بات کو جوڑنا مناسب نہیں تھا. بہرحال پھر بھی آپ جواب دیں جو گے. کامران بھائی کہہ رہے ہیں نا, اتنی بڑی انہوں نے ایفرٹ کی, یہ پورے چاروں طرف گراؤنڈ کا چکر لگا کر آئے ہیں, لیکن بات سمٹ نہیں رہی ہے. میرے خیال میں اس مسئلے کا حل جو ہے وہ مولانا صاحب کے پاس ہی ہے. وہ دو لفظوں میں اگر اپنی اس بات کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا, تو اگر وہ خود کہہ دیں مولانا صاحب تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور اگر وہ کہیں گے تو ان کے قد کاٹ میں اور اضافہ ہوگا, اچھا, ان کے ساتھ محبت جو ہے وہ اور بڑھے گی. اور یہ دیکھیں دل آزاری پاکستان کے 25 کروڑ صرف حکومت نہیں ہے, پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی دل آزاری ہے, فوج کی دل آزاری ہے, ایف سی کی, رینجر کی, پولیس کی, صحافیوں کی, جتنے شہید ہو چکے ہیں ان سب کی. پھر اس کے بعد اگر میں ملک سے باہر جاؤں تو یہ پورے مسلم امہ کی دل آزاری ہے. پاکستان کی فوج تو اب صرف پاکستان کی فوج ہے ہی نہیں,
اس فوج کے زندہ باد کے نعرے تو قمر ایران میں عثمان قاہرہ لگتے صاحب ہیں. ہمارے ساتھ ہیں، اگر ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں آپ ضرور کی اجازت ضرور ضرور. اس فوج کے نعرہ تو سعودیہ میں لگتا ہے قطر میں ایران لگتا ہے، ایران میں لگتا ہے، ترکی میں لگتا ہے. آپ کے فوج کے زندہ باد کا نعرہ تو آج ٹرمپ بھی لگا رہا ہے. آج تو دنیا آپ کی معترف ہو چکی ہے اور آپ کے فوج کے زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے. تو میرے خیال میں ایسے وقت میں، ایسے نازک مرحلے پر ایسی بات کرنا کم از کم میں سمجھتا ہوں کوئی غیر ذمہ دار شخص کر سکتا ہے. مولانا صاحب ایسا نہیں کر سکتے. اختیار ولی صاحب، بلوچستان میں اور کے پی میں اس وقت صورتحال ابتر ہے. آپ کو کہیں فوج سے آپریشن کرنا ہے، کہیں پولیس نے کرنا ہے، ساتھ پولیٹیکل جو ایفرٹ ہے وہ بھی چاہیے. اس کے بغیر اگر خالی آپ فورس یوز کریں تو اس سے بھی تھوڑی سی صورتحال کیوٹک ہو جاتی. کیا پلان ہے آپ کے ذہن میں، کیا حکمت عملی؟ انہوں تو ابھی لشکر کے معاملات تھوڑے سے کنٹروورشل ہو گئے ہیں، لیکن اوورال تو کچھ نہ کچھ تو پلان ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ پولیٹیکلی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اس پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر خود نیکسٹ ڈے آپ نے دیکھا سی ڈی ایف کے ساتھ وہ چلے گئے، وہ کوئٹہ کا انہوں نے دورہ کیا. خیبر پختونخوا میں آلریڈی یہ ایکسرسائز ہم کر چکے ہیں اور آئے روز ہم کرتے ہیں. آئی نو، اور میں مانتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. اور یہ بھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بی ایل اے ہو، بی آر اے ہو، ٹی ٹی پی ہو، ان سب کی فنڈنگ جو ہے ڈیفنس کے پیسے اسرائیل کے اور انڈیا کے اور کئی ملکوں کے وہ ان پر لگ رہے ہیں. اور وہ پاکستان کے خلاف جو لوگ آپ پر ایریل اٹیک نہیں کر سکتے، جو لوگ آپ کے بارڈر کے راستے پر اٹیک نہیں کر سکتے، وہ پراکسی وار میں آپ کو انگیج کر رہے ہیں. ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، ٹھیک ٹھاک بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہیں. پولیٹیکلی ہم سب نے مل کر، میں نے، آپ نے، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب نے مل کر وہاں پر یکجان ہونا ہے. اب میں بسط ادب یہ بات تنقید کی غرض سے نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں دیکھا کہ کچھ ہمارے بلوچ سردار ہیں، کچھ لیڈرز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، ابھی جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر جو ان کی تقریر تھی وہ لا اینڈ آرڈر پر نہیں تھی، وہ بلوچستان کے مسئلے پر نہیں تھی، وہ مال و زر کی تقسیم پر تھی، وہ فنڈز کی تقسیم پر تھی، وہ مفادات کی بات کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ موقع محل، اب میں ان کو کیا سمجھاؤں گا، ان کو تو خود سمجھنا چاہیے کہ موقع کیا ہے، وہاں پر بات کیا کرنی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں جو ہمارے ایک وہ ہوتے ہیں نا پولیٹیکل معاملات، اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر ملک میں صوبہ، یہ آپ کا خیبر پختونخوا، پورا یہ قبائلی بیلٹ جو بیلٹ ہے آپ کی، اس میں ٹیررزم ہے. بلوچستان میں آپ کی یہ آئے روز شہادتیں ہو رہی ہیں اور فوج الحمدللہ صرف لڑ نہیں رہی ہے، وہ پیش قدمی بھی کر رہی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ پہلے جو ریشو ہوتا تھا ان کے ساتھ لڑائی میں انگیج ہو کر، جس میں ہمارے فوجی جوانوں کی شہادتیں زیادہ ہوتی تھی، اب وہ کم ہو گئی ہے، ان کی کیجویلٹی زیادہ ہو رہی ہے. مینس کہ ہماری سمت تو درست ہے، لڑ ہم صحیح رہے ہیں. اس وقت ہمیں اپنی فوج کی پشت پہ کھڑا ہونا ہوگا، کامران چاہے مرتضیٰ وہ کے صاحب، پی ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، ایوری ویئر اٹس the same case.